بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 82 یعنی پیج 82 اور حدود تعزیرات، یہ ہمارا آج کا پہلا ولاگ ہے۔ سیرت النبی جلد 2۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ اس کے رائٹر ہیں کتاب کے۔ جلد 2 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، ہمارا جو مین سبجیکٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے عقائد اور اسلام کے اصول اولین۔ یہ مین ہمارا جو ہیڈنگ ہے وہ یہ چل رہا ہے، اسی کی سب سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم۔ تو حدود تعزیرات یہ آج کی سرخی ہے اس کی۔ دنیا کے مادی خزانہ میں انسان کی جان سے زیادہ کوئی قیمتی شے نہیں۔ حدود اور تعزیرات کے اکثر قوانین ہجرت کے چند برس بعد نازل ہوئے، لیکن انسان کی جان کی حرمت کا حکم مکہ ہی میں اتر چکا تھا۔ معراج کے سلسلے میں جو اخلاقی احکام بارگاہ الہی سے عطا ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ۔ خدا نے جس جان کو حرام کیا ہے اس کو ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا جائے اس کے وارث کو ہم نے اختیار دیا، چاہے کہ وہ قصاص میں زیادتی نہ کرے، اس کی مدد کی جائے۔ عرب میں اسلام سے پہلے بھی قتل و قصاص کے کچھ قوانین موجود تھے۔ یہود جو اس ملک میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، طاقت اور اخلاقی روح نہ تھی، تورات کے حدود و تعزیرات کا مجموعہ ان کے پاس بھی موجود تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرب میں چونکہ منظم حاکمانہ طاقت اور اخلاقی روح نہ تھی، اس لیے وہ ان احکام کو نافذ نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے ساتھ ہی یہود نے فصل مقدمات کے لیے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ کے ان مقدمات عموماً تورات کے احکام کے مطابق فیصل کر دیے تھے۔ عرب میں ایک شخص کا قتل صدہا قبائل کی خانہ جنگی کا سلسلہ چھیڑ دیتا تھا۔ اس لیے غزوہ بدر کے بعد جب اسلام کے بازوؤں میں حاکمانہ زور آ چکا تھا، قصاص کا حکم نازل ہوا۔ یاد ہوگا کہ اطراف مدینہ میں بنو قریظہ اور بنو نصیر دو یہودی قبائل رہتے تھے۔ ان دونوں میں بنو نصیر معزز سمجھے جاتے تھے، اس لیے کوئی کرتینی کوئی قریظی نظیری کسی نظیری کو مار ڈالتا تو اس کو جو نظیر مار ڈالتے تھے، اور اگر کسی نظیری کے ہاتھ میں سے کوئی قریظی قتل ہو جاتا تھا تو چوہاروں کے سود و سخت خون بہا دیتے تھے۔ مدینہ میں حضور اکرم کی تشریف آوری کے بعد اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے اس کا مرافع آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر سورۃ مائدہ کی چند آیتیں اتریں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔
ہم نے ان کو تورات میں حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور زخموں کے بدلے ویسے ہی زخم۔ انشاءاللہ اس کا ابھی یہ چل رہا ہے سبجیکٹ حدود تعزیرات، آج پہلا ویلاگ تھا، انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔